اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل جائے۔ اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو جلدی سے فالو کر کے آل کے بٹن کو آپ جلدی سے آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ علمی فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہمارا پارٹ 2 ہے جس کے اندر ہم زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیوز کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھر اس کے اندر زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ایک اس کے اندر ہم سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہم جب کسی کو دیں گے تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، بغیر بتائے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ کسی کو بتا کے دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں، یہ 10,000 روپے دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ کو بتانا ضروری نہیں۔ آپ کے ادا کرتے وقت نیت ہو، آپ جب اپنے مال میں سے اس کو الگ کر رہے ہیں، وہ آپ کی نیت اگر تھی زکوٰۃ کی، اب بن بتائے جیسے بھی آپ کسی کو اٹھا کر دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگلے بندے کو بتانا ضروری نہیں بلکہ نہ بتانا بہتر ہے۔ کہیں اگلے کے دل میں یہ نہ خیال آ جائے کہ یہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے، کبھی اپنے پاس اس نے مجھے تحفہ ہدیہ تو نہیں بھیجا، اب زکوٰۃ نکالنی تھی تو زکوٰۃ مجھے دے دی مجھے غریب سمجھ کر۔ تو اگلے کا بھی بھرم رکھیں اور اپنی کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال بھی ادا ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس طریقے سے تحفہ ہدیے کے شکل یہ آپ کے لیے پیسے ہیں، یا آپ عیدی لے لینا، بچوں کے کپڑے لے لینا، گھر کا خرچہ چلا لینا، کسی بھی بہانے سے کسی شکل و صورت کے اندر آپ گھر کا سودا لے کے بھی دے سکتے ہیں، کسی مد کے اندر کسی شکل کے اندر، بشرطے کہ اگلا بندہ مستحق زکوٰۃ ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے جو زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بیان کیا تھا، اس کے اندر بیان کیا تھا کہ صاحب نصاب کون ہے۔ اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، یا کسی کے پاس مال تجارت پڑا ہو، یا کسی کے پاس جمع پونجی بینک بیلنس پڑا ہے، یا کچھ گھر میں ضروریات سے زائد سامان پڑا ہے، ان سب کو ملا کر اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہے تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے اس کی قیمت کو، تو اس شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کسی شخص کی دکان ہے، کسی کا سٹور ہے، کسی کا میڈیکل سٹور ہے، اس طرح کسی کے کریانے کی دکان ہے یا کوئی اور ہے، اب اس نے دکان کے اندر سامان وغیرہ رکھنے کے لیے کچھ ریک بنائے ہوتے ہیں، الماریاں ہیں، کاؤنٹر ہے، اس کی چیئر ہے، اس کا دکان کا فرنیچر ہے، اس کی لائٹیں، پنکھے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کو بھی ہم اس کے اندر شمار کریں گے مال تجارت کے اندر یا نہیں شمار کریں گے؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ دکان کے اندر وہ چیز ہم شمار کریں گے زکوٰۃ کے مال کے اندر جب جمع کریں گے، حساب کریں گے کہ جو چیز بیچنے کے لیے رکھی ہے، صرف وہ چیز جو چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے، دکان کی ضرورت کے لیے ہے یا اس شخص کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، تو ان چیزوں کو زکوٰۃ کے اندر جمع نہیں کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے اندر دکان کے اندر جب ہم حساب لگائیں گے تو اب وہ شخص جو ہوگا، اس کا جو دکان کا فرنیچر ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی ہے، اس کا کاؤنٹر وغیرہ ہے، یا اس نے وزن کرنے کے لیے جو رکھی ہوئی چیزیں، یا کوئی بھی اور چیزیں جو اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی، دکان کے اندر فریزر 10-15 پڑے ہیں، فریجیں پڑی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دکان کی ضرورت ہے، یہ اس نے مال تجارت نہیں رکھا، تو وہ چیزیں جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ کے مال میں بھی شمار نہیں کیا جائے گا اس کے، اور جو چیزیں بیچنے کی نیت سے چاہے وہ چھوٹی ہیں، بڑی ہے، تھوڑی قیمت کی، زیادہ قیمت کی، ان کو شمار کیا جائے گا۔ ایک چیز پچھلی ہماری ویڈیو کے اندر رہ گئی تھی کہ مال تجارت انسان کے پاس اگر ہے یا کسی کے پاس پیسے پڑے ہیں، بینک بیلنس پڑا ہے، تو اب اس کے اندر ایک چیز جو مین زکوٰۃ کے اندر شرط ہے وہ ہے حولان حول، کہ اس شخص کے اوپر سال گزر چکا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 2021 کا جو رمضان المبارک تھا اس کے یکم کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ، یعنی یہ شخص صاحب نصاب ہو چکا ہے کہ 1 لاکھ روپے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اگر نارمل قیمت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اب اس نے 2022 کا جب یکم رمضان آیا تو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، چونکہ پچھلے سال بھی اس کے پاس اتنے پیسے تھے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی تھی، اور اس سال کے رمضان کی یکم کو بھی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہیں۔
اس کے ضمن میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک شخص کا پچھلے یکم رمضان کو 1 لاکھ روپیہ تھا، پھر درمیان میں بڑھتا گیا اور اس رمضان کو 10 لاکھ روپے ہو گیا، تو آیا کہ وہ زکوٰۃ 1 لاکھ پر دے گا یا 10 لاکھ پر دے گا؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص اب 10 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دے گا، چونکہ اس سال ہم نے دیکھنا کہ سال کے آخر کے اندر اس کے پاس جب سال پورا ہو رہا ہے کتنا سرمایہ ہے۔ اس طرح درمیان میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر درمیان میں سرمایہ کم بھی ہو گیا، 20,000 پر آ گیا، کبھی 50، کبھی لاکھ، کبھی 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، یوں ہوتا رہا، اپ ڈاؤن ہوتا رہا، تو ہم نے سال کا اول دیکھنا جب وہ صاحب نصاب ہوا، اور پھر سال کا آخر دیکھنا ہے۔ اب اس کے پاس جتنا مال پڑا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوگا اس سال کے پورا ہونے تک تو زکوٰۃ ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا تو اس شخص پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ کچھ مسائل ہم نے آپ تک پہنچائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو زکوٰۃ کے متعلق، آپ ہمیں کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ہلکے سے لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ ہم آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی مسلمان بہن بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔